بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصف آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے، وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھی۔ سیکھی ہوں گی، صالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے، اور دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے، آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسروں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل گیا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔
میرے سامنے انگنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے. فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے، رونے پیٹنے اور آہوزاری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں. میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا. میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو، تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے. میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں. صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے چکر سا آ گیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا. میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا. آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی. ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے. کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی. اس کا جواب 2 ٹوک تھا. پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہو یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے. چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی. مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا. ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے. اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو دیا تھا. ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں. ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا. اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا ہو جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، ارتداد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی. صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی. لیکن انسان تو ان 2 انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان 2 انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی. ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی. اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا. آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخر کار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے. سو جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا. کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی،
मगर जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया की जिंदगी के सैकड़ों बरस तो गुजर चुके हैं, इन लोगों को इब्तिदा में निजात भी मिली, तो ये हशर की सख्ती दुनिया की 50 साल जिंदगी के गुनाहों का नशा हरण कर देने के लिए बहुत है। जबकि जिनके गुनाह ज्यादा हैं उनको तो न जाने अभी कितने हजार या लाख साल तक इस सख्त तरीन माहौल की शिद्दत, सख्ती और हौल झेलना होगा। साले की बात सुनकर मैंने दिल में सोचा कि दुनिया में गुनाह कितने मामूली लगा करते थे, मगर आज ये किस तरह मुसीबत में ढल गए हैं। काश लोग अपने गुनाहों को छोटा ना समझते और मुस्तकिल तौबा को अपना मामूल बना लेते। वो गीबत, चुगलखोरी, असराफ, नमूद व नुमाइश, इल्जाम और बहतान वगैरह को मामूली चीज ना समझते। अल्लाह और बंदों के हकूक की पामाली को छोटा ना ख्याल करते, अल्लाह की नाफरमानी से बचते और रसूल करीम की पैरवी करते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता जहां एक गुनाह की थोड़ी सी लज्जत सैकड़ों बरस की ख्वारी में बदल चुकी है। फिर मैंने उससे दरियाफ्त किया, क्या इस वक्त किसी को ये मालूम है कि उसकी निजात होगी या नहीं, और होगी तो किस तरह होगी? साले ने जवाब दिया, यही असल मुसीबत है। यहाँ किसी को ये नहीं मालूम कि उसका मुस्तकबिल क्या है, निजात की कोई उम्मीद है या नहीं, ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। इसीलिए रसूल अल्लाह और दीगर अंबिया मुसलसल ये दुआ कर रहे थे कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। इसके नतीजे में अहले ईमान को ये फायदा होगा कि वो मुजरिमीन से अलग होकर हिसाब किताब के बाद निजात पा जाएंगे। तुम जानते हो आज के दिन इनफरादी तौर पर न किसी के लिए जुबान से कोई हर्फ निकाला जा सकता है और ना इसकी कोई गुंजाइश है। और खुशी की बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हो चुकी है। ये बात खलीफा रसूल अबू बकर सिद्दीक ने तुम्हें खुद बताई थी, मगर अभी तक हिसाब किताब तो शुरू होता नजर नहीं आता। मैंने हैरत से पूछा तो साले बोला, दुआ कबूल हुई है, मगर इस पर अमल दरामद अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मसलहत के तहत ही करेंगे। हो सकता है अभी तक पूरी दुनिया से लोग कब्रों से निकलने के बाद यहाँ पहुंचे ही ना हो। क्या मतलब, लोग इतने बरसों में भी यहाँ तक नहीं आए? तुम्हारा क्या ख्याल है, आज लोग हवाई जहाज, रेलों, बसों और मोटरों में बैठकर यहाँ तक आएंगे? आज सब पैदल दौड़ते आ रहे हैं। इसराफील के सूर ने लोगों को इस सिमत आने के लिए मजबूर कर दिया है। आज समंदर पाट दिए गए हैं और पहाड़ ढा दिए गए हैं, इसीलिए लोग सीधा यहाँ आ रहे हैं। मगर जाहिर है पैदल आते हुए वक्त तो लगेगा। अलबत्ता सालेहीन के साथ फरिश्ते थे जो उन्हें फौरन यहाँ ले आए। बहरहाल जब तक हिसाब किताब शुरू नहीं होता, हम यहाँ मौजूद लोगों के अहवाल देख लेते हैं। वैसे शायद तुम इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे। साले ने ये अल्फाज कहे और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर मेरा हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। उस वक्त शदीद गर्मी से चेहरे तप रहे थे, हर तरफ गर्द व गुबार उड़ रहा था। लोग ग्रोहों की शक्ल में और तन्हा तन्हा इधर से उधर परेशान घूम रहे थे। मेरी मुतलाशी नजरें अपने किसी शनासा को ढूंढ रही थी, मगर कहीं कोई शनासा सूरत नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक तरफ से एक लड़की नमूदार हुई और कबल इसके कि मैं उसकी शक्ल देख पाता, वो मेरे कदमों में गिरकर बेबसी से रोने लगी। मैंने कदरे परेशानी से साले की सिमत देखा। उसने सपाट लहजे में लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ। उसके लहजे में न जाने क्या था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। लड़की भी सहम कर खड़ी हो गई। मैंने उसका चेहरा देखा। ये चेहरा खौफ, अंदेशे और गम के सायों से सियाह पड़ चुका था। चेहरे और बालों पर मिट्टी पड़ी हुई थी। प्यास के मारे होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थी और वहशतज़दा आंखों में खौफ और दहशत का रंग छाया हुआ था।
کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی۔ میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو بے ساختہ چشمے بددور کہا تھا۔ گورا رنگ، کھڑا کھڑا ناک نقشہ، کتابی چہرہ، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں اور گہرے سیاہ بال۔ خدا نے اس چہرے کو قدرتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ زیب و زینت کی اسے حاجت نہ تھی، مگر آج یہ چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ ماضی کا جمال روز حشر کے حزن و ملال کی تہ میں کہیں دفن ہو چکا تھا۔ سراپا حسرت، سراپا وحشت، سراپا اذیت اور مجسم ندامت۔ یہ وجود کسی اور کا نہیں، میرے چہیتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہو ہما کا تھا، جو حسرت و یاس کی ایک زندہ تصویر بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ ابو جی مجھے بچا لیجئے، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مگر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجئے، آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، مجھے بچا لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے ہما ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ جمشید کہاں ہے؟ میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ یہیں تھے، وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ ان کا حال بھی بہت برا ہے، وہ مجھ سے بہت ناراض تھے۔ انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ ابو میں بہت بری ہوں، میں خود بھی تباہ ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بچا لیں۔ اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ میرے دل میں پدری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ وہ بہرحال میری بہو تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سہلے اسی سپاٹ لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی۔ آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھیں؟ تمہیں شاید یاد نہ آئے، میں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سالے نے اشارہ کیا اور یک لخت ایک منظر سامنے نظر آنے لگا۔ یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا۔ مجھے لگا میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں۔ جمشید، اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟ یس، میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔ یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں، دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال ہی کر لیتے ہیں، پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو۔ انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے ددیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا۔ جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو؟
انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تم مجھے لے کر الگ ہو گئی، تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا۔ بس رہنے دو، ہما تنک کر بولی۔ انہیں میرے انداز و اطوار ناپسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی۔ تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، پاپا کے بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید، مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع و نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ یار یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے۔ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ If you are smart, powerful and wealthy, you are the winner. All others are losers and idiots. And you know, this judgment day talk is nothing but rubbish. ویسے for your kind information، میرے پاپا نے اپنے پیر صاحب سے یہ گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ انہیں بخشوا دیں گے۔ ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں میرے پاپا۔ ہاں، جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس میں پارٹنرز ہیں اور 2 نمبر کے ہتھ کنڈوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا، اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کا بزنس۔ بزنس تو چھوڑ دوں، مگر تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ میں تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ مینٹین کر سکوں گا۔ تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مگر نہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ اچھا ہوا تم میرے ساتھ آ گئے، وگرنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پہ گھومتے یا 800 cc گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے۔ زندگی اچھی گزاریں یا بری، مرنا تو ہمیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ٹھاٹ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ کلمہ کفر تو مت بکو، اور اللہ میرا کہاں رہا ہے؟ جب میں اللہ کا نہیں رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر آ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔